بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ بار بار ایک ہی دعا مانگ کر تھک چکے ہیں، مایوس ہو گئے ہوں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھو۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں نہ آسمان والوں نے۔ اللہ کے منصوبے تمہیں لاجواب کر دیں گے، اللہ کے معجزے تمہیں حیران کر دیں گے۔ تمہارے تہجد کی دعائیں ہی تمہارے لیے معجزوں کے راستے بنائے گی اور پھر تم دیکھو گے انہیں بھی اپنے مقدر بنتے دیکھنا، جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا، کیونکہ مرہم صرف اللہ کے پاس، اور جو صبر کرتے ہیں اور توکل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ شفا کے ذریعے بنا دیتا ہے اور انہیں نواز دیا جاتا ہے اس سے بھی بہتر جو انہوں نے کھویا ہوتا ہے۔ یقین رکھو حقیقت کے کھلنے تک اور چھوڑ دو اس جگہ سے مرہم ڈھونڈنا جہاں سے زخم ملا۔ کیوں بھاگ رہے ہو پھر تم اس کے پیچھے جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا؟ اپنے لیے تو سب ہی سے پکارتے ہیں، تم اللہ کو اللہ کے لیے پکارا کرو۔ کیوں روتے ہو ان کے لیے جنہوں نے تمہیں دھتکار دیا؟ قرآن پاک کا حرف حرف گواہ ہے، جس کی محبت کا تم کبھی اسے چاہ کر دیکھو۔ اللہ کو بے ترتیب دعائیں بہت پسند ہے، کیونکہ تب زبان نہیں دل بولتا ہے، اور دل کی بولیاں عرش والے سے بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے۔ تمہیں جتنی محبت اپنی دعاؤں سے ہے نا، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ محبت تم سے ہے۔ اس لیے اللہ نے انہیں تم سے دور رکھا جو تمہارے لیے صرف تکلیف کا باعث تھے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم اچھا سمجھتے تھے، مگر ان سے تمہیں سوائے دکھ کے اور کچھ بھی نہیں ملا۔ جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتا ان کے ساتھ بھی غلط نہیں ہوتا۔ ایک نظر ماضی کی طرف دہراؤ اور سوچو تمہارے کتنے ایسے غلط انتخابات تھے جن کی سچائی اگر اللہ تمہاری زندگی پہ لازم کر دیتا، جنہیں اللہ نے ہی تمہارے قابل نہیں سمجھا، وہ پھر کیسے تمہارے لیے بہتر ہو سکتے ہیں۔ معجزے گناہگاروں کے لیے بھی ہوتے ہیں، وہ گناہگار جن کے گناہوں کی ندامتیں انہیں جائے نماز تک لے آتی ہے۔ دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اگر دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو، شاید تمہاری دعاؤں کے معجزوں کے قریب ہو۔ سجدے تو بعد میں آتے ہیں، تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ اللہ دعاؤں کا انتظار کے ذریعے آزماتا ہے، وہ قبولیت میں دیری کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے اور یہ دیکھ سکے کہ تم تو مانگ رہے ہو، کیا تمہیں واقعی اس کی چاہ ہے؟ اور جب وہ تمہاری دعاؤں کو آزماتا ہے تب وہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ تاخیر سے تھکتا ہے اور نہ ہی ایک ہی دعا بار بار دہراتے ہوئے اختتام آتا ہے۔ تو اگر دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی دل کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو، شاید تمہاری دعائیں معجزوں کے قریب ہیں، شاید اب تمہارا صلہ کا وقت ہے، تبھی اللہ نے تمہیں اس دعا پر اٹکا رکھا ہے۔ شاید یہ آخری موقع ہو وہ پانے کا جو تم نے کھویا تھا۔ معجزے گناہگاروں کے لیے بھی ہوتے ہیں، وہ جن کے گناہوں کی پچھتاوے انہیں سجدوں تک لے آتی ہیں۔ غلطیاں تو سب کرتے ہیں، لیکن جن پہ اللہ نے اپنا رحم کرنا ہوتا ہے اللہ ان کی غلطی پہ راہ نہیں رہنے دیتا، وہ انہیں راستہ دکھاتا ہے، توبہ کا راستہ، اور پھر جب وہ اس راستے کی جانب پر لوٹ آتے ہیں تو اللہ بھی انہیں معاف کر دیتا ہے۔ جو معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ انہیں کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیتا، نہ ان کی چاہ میں تمہاری تڑپ اور تمہاری بے چینی تمہیں جائے نماز تک لاتی ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے اللہ نے معاف کر دیا ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے تمہیں، اس نے سن لیا ہے تمہیں۔ توبہ ان رکاوٹوں کا جو تمہاری دعاؤں کو اللہ تک پہنچنے سے روکے ہوئے ہوتی ہیں۔ دیر کبھی بھی اللہ کو تو ہر پل تمہارا انتظار تھا، اور یاد رکھو اللہ ان کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے جو کتنا ہی کیوں نہ بھٹک جائے، لیکن اللہ کے درکار رستے کبھی نہیں بھولتے، جو تھکا ہارا ہی سہی لیکن واپس لوٹ آتے ہیں، کیونکہ اللہ تو سب کا برابر کا ہی ہوتا ہے، وہ دلوں کو بدلنے والا رب ہے، وہ عنقریب ہے تمہارا دل بھی بدل دے گا۔ اس راہ توکل میں اب وہ مقام آ گیا
جہاں تم صرف سوچو گے اور تمہارا اللہ معجزے کر دکھائے گا انشاءاللہ۔